نبی فرماتے میری امت کے 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو ماں باپ کو ستانے والا, دوسرا دیوس. دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب نبی نے یہ کہہ دیا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ دیوس پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے, یہ کس کا نام ہے؟ دیوس سنو کس کو کہتے ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں موبائلوں پر چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائلوں پر باتیں کرتی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں نمازیں نہیں پڑھتی, موبائلوں پہ گانے سنتی ہیں, بیاہ شادیوں میں دوپٹے نہیں اوڑھتی, فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. اور وہ ماں باپ راضی ہیں تو وہ ماں باپ دیوس ہے, دیوس ہے, دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دونوں حدیثیں تمہارے سامنے ہیں. اگر بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دو گے, اگر بیٹیوں کو آوارہ بنا دو گے, اگر بیٹیوں کو فیشنیلے کپڑے پہن کر کے ان کے جسم کی نمائش کرنے پر آزاد چھوڑ دو گے تو تمہارا انتظار جنت نہیں بلکہ جہنم کر رہی ہے. اور بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دو تو نبی اس میں جنت میں لے جانے کی ضمانت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, علماء اہل سنت, حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت زندہ. اور کرے گا کون؟ یہ کرے گا کون؟ اماں. مگر بعض اماں اتنی بڑی ہڑدنگی ہے اسے یہی پتہ نہیں ہے میں کیا بچوں کی اماں ہوں. بے سونڈ کا ہاتھی, صحیح بتا رہے ہیں میں, ایسے گھومتی ہے. بیٹی بھی سج رہی ہیں, بیٹیوں کے لالی, کنواری بیٹیوں کے لالی, پورا میک اپ, بال ایسے فیشنیلے کپڑے, اور خود بھی بال کھول کے ایسا گھوم رہے ایسا بھالو. ہاں سمجھ رہے جیسے بھالو. ایک جگہ شادی میں گئے تھے ہم, تو بولے حضرت آپ کی وجہ سے صبح ہی نکاح کرا دیں گے, آپ نکاح کے لیے بھی رک جائیو. ہم نے کہا ٹھیک ہے. رات کے 2:30-3 بجے تک تقریر کی, فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد جب چائے پینے بولے تو جو بھی اٹھ رہی تھی تو ایسے اٹھ رہے تھے جیسے بھوت اٹھ رہے, بھوت. کسی کی لالی ادھر آ گئی تو کسی کی ادھر آ گئی, اور اندر کا جو کالا پن تھا وہ دکھائی دے, کسی کا میک اپ مٹ گیا, کسی کا کچھ. اتنی قبری لگ رہی تھی, اتنی بری لگ رہی تھی. صحیح. اور اللہ کی بندی فجر میں وضو بناتی, نماز پڑھتی, چہرے پہ کیا نور ہوتا. پہلے جاتی تھی بیوٹی پارلر پہ فیشیل کرانے کے لیے چہرے, اب تو بیوٹی پارلر والی کو خود گھر پہ لے آتے ہیں. سمجھے, کہیں کہیں شادیوں میں ایک دن پہلے سے اجازت دے دیتی ہے. کیوں؟ اس نے کہا, اور پہلے ہی رو لیتی ہے. ایک جگہ پوچھا گیا, پہلے ہی رو رہی تھی لڑکی ایک دن پہلے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے, تو بولی کل کو بیوٹی پارلر پہ جاؤں گی, اگر کل کو روؤں گی تو آنسو نکلیں گے تو میک اپ خراب ہو جائے گا. تو میک اپ کل کا آج رو رہی ہے. میں کہا روئی کیوں رہی ہے, ٹھٹے ہی ماری ہے تو. ذرا حد ہو گئی یار. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ابا کرسی پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں شادیوں, بلڈوزر لے کے جا رہے ہیں وہ بھالو. کیونکہ یہ ابا کی اب چلتی نہیں, بیچارے کو ٹائم سے روٹی مل جائے تو یہی بڑی بات ہے. سمجھے, پہلے ان پرانے لوگوں سے پوچھو, یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو جو جو بزرگ ہیں یہ جتے ہوئے کھیت میں کبڈی کھیلتے تھے یا نہیں کھیلتے تھے, پوچھو ان سے. ان کے زمانے میں کبڈی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی. کیوں؟ ان کے گھٹنوں میں طاقت تھی, ان کی کمر میں طاقت تھی, ان کے بازوؤں میں طاقت تھی, ان کے ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی, ان کے دل میں کسی کی طرف سے میل نہیں ہوتا تھا, جلن نہیں, حسد نہیں, کچھ بھی نہیں. گڑ کھایا اور کبڈی کھیلتا تھا. سمجھے, کوئی ٹینشن نہیں. سمجھے, کھائی پانی کے, اماں کھلاتی تھی ان کی اماں پانی کے ہاتھ کی روٹی, 7-7 8-8 روٹی کھاتے تھے, پھاوڑا چلا سب کرتے تھے. کبڈی 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی, کبڈی کھیلتے تھے یہ کبڈی. اور اب تمہیں تو ڈال دیا ٹینشن میں, یہ کھیل رہی ہے مزاروں پہ کبڈی. صحیح بتا رہے ہو, یہ مزاروں پہ کبڈی کھیل رہی ہے.
اور تمہیں ڈال دیا ٹینشن میں. جیسے ہی گھر میں گھسے گا اتنی ٹینشن دے گی، اتنی ٹینشن، یہ سوچتا یار مر جاؤں یا کیا کروں. ہر شادی میں 5 جوڑے بنانا کمپلسری ہے. 5 جوڑے اگر آج جو شادی میں فوٹو کھنچ گیا کل کو مار کے ڈال دیو، پہنا نہیں سکتے تم. گولی مار دیو مگر پہنے گی نہیں. مر جائے گی، طلاق لے لے گی، سب کچھ ہو جائے گا، آج والا سوٹ کل کو نہیں پہنے گی. آزما کے دیکھ لیو تو ایسے حالات بن گئے، ایسے حالات. پھر کہتے ہیں یار مکان نہیں بن رہا، یہ نہیں ہو رہا، اور تم ہونا تم کوئی دھیان نہیں دو گے. اور چوراہوں پہ کھڑے ہو گئے اتنے فتوے جھاڑے گا، بولے یار فلسطین میں بہت برا ہو رہا ہے، غازہ میں بہت برا ہو رہا ہے، بھائی ایران میں ایسے ہو گیا. تو اپنے گھر میں تو دیکھ کیسا ہو گیا. گھر میں تو دیکھ جو فجر میں سب پڑے ہوئے سو رہے ہیں، ظہر میں دیکھ کوئی دکھائی نہیں دیتا. اور اب تو بعض گاؤں میں تنخواہ نہ دینے کی وجہ سے امام نہیں رکھ رہے، ہر جمعے کو 2-1 ٹیسٹ دینے کے لیے بلا لیتے ہیں. کہہ رہا حضرت 3 مہینے نکل گئے ٹیسٹ میں، کیوں؟ تنخواہ نہ دینی پڑے. اور یہ پتہ ہی نہیں امام سے کتنی برکتیں، نمازوں سے کتنی برکتیں. اور یہ تو شاکر بھائی مبارک بات کے لائق ہے، ورنہ تو بڑے بڑے ڈی جے رکھے ملتے ہیں عقیقوں میں بھی، بیاہ میں، شادی میں، سب میں بڑے بڑے ڈی جے. اب یہ کام کرنا نبی کی سنت، اور سنت کو ادا کرنا عبادت. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں کی کون سی عبادت ہے جو ڈی جے کے ساتھ ہوگی؟ کون سی ہے جو ڈھول کے ساتھ ہوگی؟ کون سی ہے جو بینڈ باجوں کے ساتھ ہوگی؟ اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ ہوگی. بولو یہی تو ہے. مبارکباد کے لائق ہے شاکر بھائی. اب بات یہ چل رہی تھی بیٹیوں کی طرف. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ صحیح بتا رہا ہوں. ہم لوگ ایک چیز ہے نا اس پہ اگر دھیان دے لیں تو آدھے سے زیادہ شیطانیت ختم ہو جائے گی. اتنے لوگ ہیں، اگر اتنوں کی جوان بیٹیاں ہیں تو سب پہ موبائل ملے گا. اب سے نہیں، میں 10 سال سے موبائل پہ تقریر کر رہا ہوں. اسی وجہ سے حضرت موبائل ملے گا. بتاؤں میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر مجھے یہ بتا دو جو مارکیٹ میں بیاہ شادی میں مسلمان کی بیٹی ہے، حاجی جی کی بیٹی ہے، سنی کی بیٹی ہے، نمازی کی بیٹی ہے، لیکن ڈھنگ فلموں جیسا کیوں ہے؟ فاطمہ کا ڈھنگ کیوں نہیں آیا؟ قرآن و حدیث کا طور طریقہ کیوں نہیں آیا؟ اسلامی طور طریقہ کیوں نہیں آیا؟ جو لڑکی کبھی شہباز پور سے نکل کے باہر نہیں گئی، اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے ہے بتاؤ؟ یہی موبائل کی دین ہے. کس کی دین ہے بولو؟ موبائل کی دین ہے. 500 لڑکیاں نا بتانے کی نہیں ہوتی ہے، میں ایک پہ باتیں اشارہ کر. 500 لڑکیاں اپنا دھرم بدل کر کے چھوڑ کر کے غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. میں کم بتا رہا ہوں یہ، اور کچھ باتیں میں کی وجہ سے روک کر کے بتا رہا ہوں. مجھے ان سے کچھ نہیں. تم مسلمان ہو، 20 سال پالا، اس ماں نے دودھ پلایا، اس کے دودھ کا اثر کہاں گیا؟ اس باپ نے خون پلایا، اس کے خون کا اثر کہاں گیا؟ چھوڑ دیا تم نے آزاد، چھوڑ دیا آزاد. پرانا لوگ پرانے پہلے تو اتفاق سے کوئی بھاگتی نہیں تھی، اور پتہ چل جائے نا تو گولی مار دیا کرتا تھا، خود بھی مرتا تھا یا پھر جیل میں جاتا. اور اماں کو پتہ چلتا تھا، اماں زہر دے کے مار دیا کرتی تھی. یہ جذبات تھے. اور اب کون سی ماں ایسی ہے جس کی بیٹی میں موبائل ہے اور بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کپڑے کبھی ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، آدھا گھنٹہ موبائل پہ بات کر رہی ہے. اس اماں کو پتہ نہیں ہے؟ کوئی اماں ایسی نہیں ہے جسے پتہ نہیں. ہر اماں کو پتہ. ابا کو پتہ نہیں، ابا کھیت پہ گیا ہے یا دکان پہ گیا کہ کام کرنے گیا، لیکن ماں کو پتہ ہے. جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں نا
جب باتیں پھیل جاتی ہیں محلے میں تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اب روتا ہوئی آتی ہے اس کے ابا کے پاس، کہتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، میری بیٹی پہ کوئی اثر ہو گیا ہے، میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا ہے، میری بیٹی پہ کوئی ہوائی اثر، کچھ نہیں ہوا۔ اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو، توڑ دو کمر۔ کہ کوئی میاں ایسا مل جاتا، کوئی میاں ایسا مل جاتا جو ایک تعویذ دے دیتا، میری بیٹی کا دماغ پلٹ جاتا۔ اور بعض گاؤں میاں بھی اتنے نمبری بیٹھے ہیں کہ قبرستان میں سب سے زیادہ پٹائی ان میاں کی ہوگی، وہ میاں جو ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایسے حالات، یہ ماں کی ذمہ داری تھی۔ ماں، تم ماں کیوں بنی؟ ماں کا مطلب لوگ کیا سمجھتے؟ بچے پیدا کر دینا۔ ارے انسانوں میں یہی نہیں ہوتا، انسانوں میں یہ کہ پرورش بھی کرنا۔ ایسے تو کتیا بھی پیدا کر دیتی ہے، گائے بھینس بھی پیدا کر دیتی ہے، جانور بھی پیدا کر دیتے ہیں، پھر انسان میں فرق کیا رہا؟ اس کی پرورش کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ کئی رپورٹیں ایسی ملی ہیں، بیچارہ باپ بیٹی کی شادی کی تیاری کر رہا، فرنیچر آ گیا، جہیز آ گیا، جب شادی کے 8 دن رہ گئے لڑکی بھاگ گئی۔ تم نے بھی کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، میں اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ چینل میں آ جاتا، لیکن بتاؤ جب پتہ نکالا اس ماں کو پتہ تھا، ماں کو پتہ تھا، اب باپ کونے میں سر دے دے کر رو رہا۔ 2 بیٹیوں کی شادی تھی، ایک بھاگ گئی، جہیز آ گیا گھر میں، 8 دن شادی کے رہ گئے، کارڈ بٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، اس نے اپنے باپ کو الٹی چھری سے کاٹ دیا۔ اس ماں نے کٹوایا ہے، ماں نے کٹوایا ہے۔ یہ عقیقے کے موقع پر مجھے یہ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے، شاکر بھائی کے بچوں کا عقیقہ ہے تو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے، لوگوں اگر سدھارنا ہے تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، اگر انہیں دینا ہے تو دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو، ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو، ان کے ہاتھ میں تسبیح دے دو، انہیں نمازیں پڑھواؤ، انہیں پردے میں رکھو، انہیں دوپٹہ اوڑھنے کا ڈھنگ سکھائے۔ یہ ماں بیٹی کو سکھاؤ، انہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ۔ بمبئی کی فلمیں مت دکھاؤ، بمبئی کی ناچنے والی عورتوں کا ڈھنگ مت سکھاؤ، مدینے کی فاطمہ کا ڈھنگ سکھاؤ، امام زین العابدین کی پھپھو کا ڈھنگ سکھاؤ، زینب کا ڈھنگ سکھاؤ، نبی کی بیٹیوں کا ڈھنگ سکھاؤ، ولیوں کی بیویوں کا ڈھنگ سکھاؤ۔ خدا کی قسم ہماری تمہاری بیٹی اگر فاطمہ کو پڑھے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی اٹھے گی بیٹھے گی، کھائے گی پیے گی، شادی میں آئے گی جائے گی، ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ ہماری بیٹی اگر ایسی باپ کے گھر میں ہو جائے تو باپ کے لیے رحمت بنے گی، شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کے لیے نعمت بنے گی، اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت، بہت یہ وہ کام ہے جو تم کر سکتے ہو، یہ وہ کام ہے جو ماں باپ کر سکتے ہو۔ کوئی مفتی صاحب نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، تم نہیں، ہر ماں باپ کر سکتا۔ یہی وجہ 15 سال کے ان بچوں کے بال دیکھیو بال اس بچے کے سامنے بیٹھا ہی دیکھیو، ہو سکتا ہے اس کے باپ کو برا لگ جائے یا اس کے گھر والوں کو برا لگ جائے، مگر شاید میرا برا نہیں لگے گا، اس لیے کیونکہ اسلامی رشتہ کا یہ بھی ہمارا بچہ۔ دیکھیو لگتا ہے مسلمانوں کے بال، دیکھ لو، اور یہ تو ایک ہے اور منہ میں گٹکا چل لیا، سمجھے، ایک ہے، نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے تمہارے گاؤں میں۔ میری طرف توجہ رکھو، تمہارے گاؤں میں کتنے ایسے کل کو گھورے پہ پڑے ہوئے موبائل چلاتے ہوئے ملیں گے۔ انہیں تم نماز یاد نہیں کرا سکتے ہو، انہیں تم قرآن نہیں پڑھوا سکتے ہو، انہیں اسکول میں نہیں بھیج سکتے ہو نا۔ 15 سال کے بچے نشہ کرنے لگے، نشہ، شراب پینے لگے، شراب، بیئر پینے لگے، بیئر، تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کرنے لگے، لڑکیوں سے SMS لکھنے لگے، اور ابا کو تمیز ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، ابا کے سامنے چنگم کھائے گا، بیٹیاں چنگم کھا رہی ہیں ابا کے سامنے۔ ایسے حالات
اس ابا کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے جس کی 18 سال کی بیٹی 20 سال کی بیٹی بغیر دوپٹے کے گھومے، اس کا پورا جسم عورت کا، پوری بارات دیکھ رہی ہے اور وہ ابا کو شرم ہی نہیں آتی۔ ویسے زمین کے پیچھے لڑ رہا ہے، مر رہا، سگے بھائی کو اتنی دیوار نہیں دے سکتا، سگے بھائی کو اتنی زمین نہیں دے سکتا۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار شاکر بھائی نے کون سے مولانا کو بلا لیا، ابھی تم نے میری یوٹیوب پہ سنی کہاں؟ یہ تو کم لوگ ہیں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں۔ میں دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتہ کا تمہارا بھائی ہوں۔ تو میں نہیں بتاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ پنجابیوں میں جاؤں کیا؟ بتاؤ کسے بتاؤں گا؟ تمہیں معلوم ہے حضرت قبرستان میں 15 سال کے لڑکے کرکٹ کھیل رہے، کرکٹ، مگر کیا بات، حرام کے پیسوں سے کچھ حاجی حج کریے، پیڑ بیچ کے ادھر ادھر مینڈ کاٹ کے، بڑے بڑے چکروٹ سے بڑے بڑے کاٹ کاٹ کے اتنی بڑی چھوٹی مینڈ چھوڑیے اور حج کریے۔ لوگ سمجھ رہے بڑا حاجی، پورے گاؤں کو بریانی کھلا دی، پھر بھی 1-2 مہینے بعد مینڈ اب بھی کاٹا، پھاوڑا ایسے مار رہا ہے ایسے الٹا، اور پورے گاؤں میں جھگڑا ڈالے پھر۔ کیا فائدہ اس حج سے؟ کیا فائدہ اس نماز سے؟ مجھے بتاؤ، یا کوئی مولانا بعض مولانا تیری میری بہن بیٹیوں کو تکریا، کیا فائدہ اس مولانا گیری سے؟ مجھے بتاؤ، غور کرو، جب گناہ کھل کے ہونے لگیں گے رسول اللہ نے فرمایا ظالم بادشاہ مسلط کر دے، تو اب روتے کیوں ہو؟ جھیلو، یہ ہمارے تمہارے کارنامے، یہ ہمارے تمہارے کارنامے۔ اس لیے پیارو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ان بچوں کو آوارہ مت چھوڑو، ان کو کام سکھاؤ، اسکول میں پڑھاؤ، مدرسے میں پڑھاؤ۔ اتنے اچھے بچے تھے بھی جن کے میں ناشتہ کرنے گیا تھا، سب آ رہے تھے بڑے ادب سے مل رہے تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں۔ کن کے آ گئے تھے ناشتہ کرنے؟ حضرت آپ تھے، آپ ہی کیا کرتا وہ؟ ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا بچہ امامہ باندھے ہوا تھا، چھوٹا سا، کہاں ہے؟ اتنا چھوٹا تھا، اتنا۔ میں اس سے حضرت مانگے پیپسی پیا ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے، بولا ہاں، اتنا چھوٹا بچے ایسے جن پہ پیار اترے، جن کے لیے دعائیں ہوں، جن کے لیے محبت۔ اتنا چھوٹا، اتنے بڑا ہوگا تو اتنا چھوٹا۔ کس نے پہنا ہے؟ اس نے خود صافہ باندھا، اس کی ماں نے باندھا ہوگا، یا باپ نے باندھا ہوگا، یا بھائی نے، بہن نے۔ کہاں گئے یہ ماں باپ بھائی بہن؟ جائے گی یہ مارکیٹ، اچھی بھری لڑکی یہ جنس پینٹ لائے گی خرید کے، 15 سال کی لڑکی لالی لگائے پھر رہی ہے، لالی۔ پہلے لالی کنواری اگر لگا لیا کرتی تھی تو اس کو عیب جانا جاتا تھا۔ 15 سال کی، 16 سال کی، جیسے اماں دوپٹے یہاں سے اوڑھ رہی ہے، یہاں سے کلپ لگا لگا پورا میدان، ایسی وہ بچی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہوش میں آؤ۔ اللہ نے تمہیں یہ عقیقہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس پر اچھی صحبتیں آ جائیں، اس پر اچھی خصلتیں آ جائیں، ان بچوں پر دعائیں ہو جائیں، کھانا کھلایا جائے، سمجھے؟ سنت طریقے پر ہو، ان بچوں کی زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ عقیقے کا مطلب یہ ہے، مگر نہ 12 13 14 سال کے لڑکے نشوں کی طرف جا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، وہی لوڈو، اور اب تو موبائل کے ذریعے اور پتہ نہیں کون کون سے گیم چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں۔ اور مراد آباد سیٹ کے لڑکوں نے اتنی گالیاں بک رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے اتنی گالیاں بک رہے ہیں، انہی پہ نوٹ کما رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹٹے مار رہے ہیں، سمجھے؟ لڑکیاں تک اس بات پہ اتر آئیں، وہ بھی مسلمانوں کی سب سے زیادہ لڑکیاں اتر آئیں، لڑکیاں۔ توبہ توبہ، لڑکی کو، مسلمان کی لڑکی کو کس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا؟ سمجھے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں ہوتا، اس کا زیور ہوتا ہے، زیور نہیں ہوتا، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی شرم و حیا ہوتی ہے، اس کی غیرت ہوتی ہے۔ بے پردہ، وہی ایک لڑکی، دو لڑکے، دو لڑکی، ایک لڑکے آپس میں گنڈی باتیں کر رہے ہیں، بدتمیزی باتیں کر رہے ہیں، ہماری لڑکی، تمہاری لڑکی، ہمارے لڑکے، تمہارے لڑکے۔ بھئی تمہارے ہمارے سے اسلامی رشتے کے ایک ہی تو ہوئے، سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، ویوز حاصل کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ پھر بھی صحیح کر رہے ہیں، یہ لوگ تقریریں ڈالتے ہیں، سمجھے؟ نعتیں ڈالتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے؟ حالانکہ میرا موقف وہی ہے جو تاج الشریعہ کا تھا، یہ بتا دوں
سمجھ رہے میری بات؟ ایسے حالات یار، اب غیر مسلم اس پہ نہیں رہے، ان کے بچے معلوم ہے تمہیں رات کو پڑھائی کریں گے، جلدی سو جائیں گے، صبح 4 بجے سے اٹھ کے روڈوں پہ بھاگتے ہیں، ان کی لڑکیاں دوڑ رہی ہیں روڈوں پہ بھاگ، میری گاڑی نکل کے جاتی ہے نا، میں تقریر کر کے جاتا ہوں، اور مسلمانوں کے بچے 2-2 بجے تک موبائلوں پہ پڑے ہیں، وہ کیا کیا دیکھتے ہیں، وہ PUBG اور وہ کون کون سے جی ہیں، اور IPL ہے، کیا کیا وہ مجھے نام بھی یاد نہیں، ان پہ سب کھیل رہے ہیں، پیسے منگا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، آ رہے ہیں، ٹھٹے ہنسی مذاق چھوٹی چھوٹی کلپیں بنا رہے ہیں، اور وہ لوگ اسکول ٹاپر ہو گئے، وہ لوگ پولیس میں بھرتی ہو گئے، وہ لوگ کائے میں بھرتی ہو گئے، ہمارے یہاں صبح 8 بجے تک پڑے ہوئے سو رہے ہیں، 8 بجے تک پڑے ہوئے سو رہے ہیں، ایک بھی نہیں، کتے گھوم رہے ہیں اور کوئی نہیں گھوم رہا، ایک آدھ 2-4 بڈھے مسجد میں کھانستے ہوئے دکھائی دے جائیں، بس سے بتا رہے ہوں میں، اور ان کے روڈ بھرے ہوئے ملیں گے، روڈ ہمیں گاڑی بچا بچا کے نکالنا، کسرتیں کر رہے ہیں، ورزش کر، اب یہ کسرتیں کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے جن کی چنگم کھاتے کھاتے اور جن کے موبائل پہ غلط حرکتیں کرتے کرتے گال میں گڈھے بیٹھ گئے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ماں باپ دعا کریں، سید صاحب دعا کریو بیٹے کا لیور خراب ہے، اس عمر میں تو اگر پتھر چاولے تب بھی ہضم کر لیتا، ایسے حالات ہیں، یہ کون سدھارے گا، یہ کون سنبھالے گا، کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی نہیں ہے، بھائیوں کی نہیں ہے، بھائی اگر ایک مرتبہ دیکھ لے تو اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اور باپ دیکھ لے بیٹی جان سے مار دوں گا اگر بغیر دوپٹے کے کسی کے سامنے آ گئی تو، اگر ایک دن نمک تیز ہو جائے تو ڈھلیا ہوا پھینکے گا، سالن ہوا پھینکے گا، بیٹی پوری بھری شادی میں بارات میں ایسے کر کے یہاں دوپٹہ ڈال کے ایسے بال ایسے نکال کے، دوپٹہ نہیں سنبھال رہی ہے، یہ موبائل سنبھال رہی ہاتھ میں لے کے ایسے گھومتی پھر جیسے اچکا کہیں کا، جیسے وہ ناچنے والی نہیں ہوتی تھی ایسے، اب سیلفی لیتی پھر رہی ہے یوں اس طریقے، یہ ابا کو کوئی شرم و یا غیرت نہیں ہے، کون سدھارے گا یہ؟ مجھے بتاؤ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ابا کی اور اماں کی نہیں سدھاریں گے تو میں نے حدیث سنا دی ہے، اب تم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یہب لمن یشاء اناسا، میرا مولا میرا پروردگار وہ ہے جس کو چاہتا بیٹیاں عطا کرتا ہے، اناسا مؤنث، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہبو عطا کرتا، لمن یشاء اناسا، اناسا جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بیٹے عطا فرماتا ہے، مذکر، سمجھ رہے میری بات؟ کون عطا کرتا ہے؟ شاکر بھائی آپ ہی ہیں؟ اچھا، اب یہ قرآن کی آیت آ گئی، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں کی دولت سے، بیٹیوں کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں کی شکل میں نعمت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ نعمت ہو گئی، اب یہ نعمت ہو گئی، اس کو بند کر دو ذرا، ہاں، اب یہ نعمت ہو گئی، اب جب نعمت ہوئی بیٹی اور بیٹیاں، کیوں تیز ہوا؟ یہاں تو ہے بھی نہیں، اچھا چلو میں دور کرے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ بیٹی اور بیٹیاں جب نعمت ہو گئی، اس کو گھومیو بس، جب بیٹی اور بیٹیاں نعمت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی بیٹیوں کی شکل پر، بیٹیوں کی شکل میں اور بیٹوں کی شکل میں، اللہ کی نعمت پر شکر کے طور پر قربانی کرنا، اسی کا نام عقیقہ ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ اب دوسری قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر،
فصلی، تم نماز پڑھو، لربک، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرو، رضا الہی کے لیے اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ فصلی لربک وانحر، میری طرف توجہ رکھو، میری طرف بات نکل نہ جائے۔ آپ لوگ ہاں وہ خود کر لیں گے، یہ بہت چینل والے لوگ ہیں نا، جب چینل چلا سکتے ہیں تو یہ موٹر سائیکل بھی چلا لیتے ہیں۔ توجہ نے میری طرف نکلنے، ان کو کرنے دو، میری طرف دیکھو۔ اللہ فرماتا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر، اور رب کے لیے قربانی کرو، نحر کرو۔ اسی قربانی میں عقیقہ بھی آتا ہے۔ کیا آتا؟ اب میرے آقا علیہ السلام نے اب امام حسین کا نام آ رہا تھا، میرے آقا نے امام حسین کا خود عقیقہ کیا، حسن کا بھی عقیقہ کیا۔ اب ذرا سنو حدیث پاک، قال قال رسول اللہ۔ اب اتنے لوگ اگر وہاں اکٹھے ہو جاؤ گے تو یہ سب تمہیں ہی دیکھیں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے۔ میری طرف توجہ رکھو، ٹائم کم ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عق علی الحسن والحسین کبشا کبشا۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا عقیقہ کیا اور امام حسین کا عقیقہ کیا، ایک ایک دمبا۔ اب یہ بھی سنتے چلو، اگر لڑکا ہو تو اس کے لیے کتنے بکرے یا بکریاں، لڑکے ہو لڑکی ہو تو اس کے لیے کتنے حصے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، چھوٹے میں آقا فرماتے ہیں وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاتٌ۔ لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنے حصے بولو؟ ہاں اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے، اگر لڑکے کا کوئی 1 بھی کر دے گا تب بھی ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ مسئلے تو سارے ہونا چاہیے۔ اب کیونکہ عقیقے کا پروگرام ہے تو میں سوچ رہا ہوں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں نا۔ اب توجہ رکھنا، آقا فرماتے نماز پڑھو، فصلی لربک۔ شاکر بھائی سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا فصلی، میں آقا کہہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا فصلی لربک، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، ونحر، اور قربانی بھی کرو، عقیقہ بھی ہے۔ اب عقیقہ تو تم نے کر لیا تو نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقیقے میں عقیقہ چل لے اور نماز ایک ٹائم بھی نہیں ہے۔ دیکھو جو بات کلیئر ہے، کلیئر ہے۔ ایسا نہیں ہے انہوں نے مجھے بکرا کھلا دیا تو ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ مفتی سہیم الدین صاحب، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، ان کے ذریعے دعوت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے۔ ہماری آپ کی ملاقات کئی جگہ ایسا ہوتا، عقیقے میں عقیقہ لڑکا رہا، عقیقہ، اور نماز ایک ٹائم کی نہیں، جمعہ پڑھ رہا بس۔ اور اگر کوئی شاعر صاحب آ گیا اور کہہ دیا کتنے جنتی ہاتھ اٹھاؤ، تو یہ جمعہ پڑھنے والا سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کتنے وقت کی؟ اور یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں جتنا میک اپ پہ زور دیتی ہیں، اگر وضو پہ زور دے لینا تو ان کے چہرے سدھر جائیں گے۔ ارے تم پیچھے کہاں دیکھ رہے ہو یار، مجھے دیکھو نا، ذرا میری طرف توجہ رکھو، میری طرف
صحیح بتا رہا ہوں میں، جتنا زور اگر ان چیزوں پہ اگر اتنا وضو پہ دے لیا جائے، وضو پہ دے لیا جائے تو چہروں پہ نور آ جائے گا۔ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کر دوں۔ کوئی بھی بات انشاءاللہ بغیر ثبوت کے پیش نہیں کروں گا، یا تو قرآن کی آیت یا حدیث شریف۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا، ہر جگہ مسلمانوں کو ناپا جا رہا، ہر جگہ بیچاروں کو انہیں کو ٹارچر کیا جا رہا، ہر جگہ انہیں پر کیسز ہو رہا ہے، ہر جگہ انہیں کو دبایا جا رہا، ستایا جا رہا، یوں کیا جا رہا۔ تو یہ ساری بات ہوتی نہیں ہوتی؟ بتاؤں، تم نے یہ تو کہہ لیا، مگر یہ سوچا کہ کیوں؟ یہ سوچا یہ کیوں؟ بتاؤں، کہیں مدرسہ ڈھا دیا، کہیں مسجد ڈھا دی، اس کی دیوار ڈھا دی۔ ایک ہے مسجد اور ایک ہے دین، ایک ہے مدرسہ اور ایک ہے دین۔ اب یہ بتاؤ، دین کو ڈھانے والا زیادہ بڑا مجرم ہے یا مسجد کو ڈھانے والا؟ دین کو ڈھانے والا بڑا مجرم، دین کو ڈھانے والا۔ اب ذرا مجھ سے پوچھو، دین کو کون ڈھا رہا ہے؟ بعد میں چوراہوں پہ چرچا کرنا، بعد میں روڈوں پر چرچا کرنا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو۔ کوئی مولانا نہیں، کوئی مفتی صاحب نہیں، کوئی پیر صاحب نہیں، بلکہ نبی فرماتے، آقا فرماتے، الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ عربی کی حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری بات اور صاف ہوتی جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے کہہ کر کے چلے گئے۔ نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب کسی کے دو بیٹے ہیں، کسی کی دو بیٹیاں ہیں، دونوں میاں بیوی بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے۔ مجھے بتاؤ، فجر میں سب کے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر میں سب کے پڑھ رہے ہیں، عصر مغرب عشاء میں سب کے پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ، نہیں پڑھ رہے تو یہ کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے ہیں جو نماز کو چھوڑتا ہے اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ، بعد میں مدرسوں پہ چرچا کرنا، بعد میں مسجدوں پہ چرچا کرنا، ہمارے گھروں میں، تمہارے گھروں میں فجر میں دین کو ڈھایا جا رہا، ظہر میں دین کو ڈھایا جا رہا، عصر میں دین کو ڈھایا جا رہا، مغرب اور عشاء میں دین کو ڈھایا جا رہا۔ اگر یہ قوم سدھر جائے، 5 وقت نماز پڑھنے لگے، حلال کمانے لگے، حلال کھانے لگے، برائیوں سے بچ جائے، خدا کی قسم میدان میں کھڑے ہو کے اگر نعرہ لگا دے تو پورے میدان کو اکیلا ہلا کے رکھ دے گا۔ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے، پہاڑ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر جہاں پر بھی ہاتھ ڈال دے، کامیابی اس کے قدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سنائی جاتی ہیں کربلا والوں کی باتیں کہ ہم کربلا والوں کہ کربلا والے نکل آئیں گے، ہم کربلا والے ہمارے۔ ارے کربلا والوں کی زندگی نہیں دیکھیے؟ کربلا میں امام حسین تے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ایک جگہ جنتی جوانوں کے سردار، صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار تھے، تو انہیں تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے تھا۔ میں تو علی کا سگا بیٹا ہوں، میری ماں تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، میں تو سید ہوں، آل رسول ہوں، میرے نانا جنت کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں،
اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے تھا. کوئی مائی کلال یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک ٹائم کی بھی ان کی نماز قضا ہونا. اور تم نماز پڑھتے نہیں. ہری پٹی یہاں باندھ لی, کھڑے کھڑے موتنے والا بھی کہتا میں حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا. کھڑے کھڑے موتنے والا. ذرا سوچو, غور کرو. قرآن کی آیت آ گئی ہے سامنے تو یہ بھی سن لو. قرآن کی آیت کیا سنو, نبی قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ذرا توجہ سے سن لینا. اللہ تعالیٰ فرماتا اور نبی فرماتے یُوَلِّي عَلَيْكُمْ كَمَا تَكُونُونَ. دونوں حدیث یعنی حدیث کا اور قرآن کی آیت کا میں تمہیں مطلب بتا دوں. نبی فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے. دونوں کے فرمان کا مطلب سنو کہ جو قوم اگر گناہ کرنے پر اتنی آمادہ ہو جائے کہ چوراہوں پر گناہ کرنے سے نہ شرمائے, جو قوم جن کو اللہ تعالیٰ نعمت دے اس پہ شیطان کو راضی کرے, جو قوم کھل کے گناہ کرے اس قوم پر, جو قوم میدان میں گناہ کرے اور ان کی بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں, زنا عام ہو جائے, شراب عام ہو جائے اور اس فیشن کو لوگ امیری کا نام دے دے تو وہ قوم اس پر عذاب نازل ہوتا ہے. تو عذاب ٹڈیوں کا نہیں, چوہوں کا نہیں اور خون کا نہیں. ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ بٹھا دیتا ہے, ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. اب وہ بادشاہ انہیں سانسیں لینا دشوار کر دے گا, انہیں چلنا دشوار کر دے گا, انہیں کھانا دشوار کر دے گا, انہیں زمین پہ چلنا پھرنا دشوار کر دے گا. ارے ذرا سوچو, مسلمانوں کی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہے مگر اتنے لوگ ہیں. کل کو شادی میں دیکھ لینا, پرسوں کو دیکھ لینا, پلے دن کو دیکھ لینا, حاجی جی کی بیٹی بھی بال کھولے گھوم رہی ہے, نمازی کی بیٹی بھی بال کھولے گھوم رہی ہے, پردھان کی بیٹی بھی بال کھولے گھوم رہی ہے, حاجی جی کی بہو بھی بغیر دوپٹے کے بڑے بڑے لاجو پلاجو یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہے اور اس کو فیشن کہہ دیا جاتا ہے. لوگوں اگر کھل کے گناہ کرو گے تو ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. اب روتے کیوں ہو, ظالم بادشاہ کو جھیلو. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچا رہے ہیں. پہلے بھائی باپ سر نہیں اٹھاتے تھے, اگر جس کے گھر کی بے عزتی اگر ہو جاتی تھی تھوڑی سی تو گھر سے نہیں نکلتا تھا. اب تو اگر بھاگ بھی جانا تو چوراہے پہ کھڑے ہو کے گپے مار رہے ہیں. آقا فرماتے من آل ثلاث بنات, اللہ تبارک و تعالی جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے, جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی. من آل ثلاث بنات, جس نے 3 بیٹیوں کی کیا کی, پرورش کی, پالا. اور ایسے ہی نہیں, فَأَدَّبَهُنَّ, اور ان کو ادب بھی سکھایا, ان کو شریعت مصطفیٰ کا پابند کیا. وَزَوَّجَهُنَّ, اور ان کی شرعی طور پر شادی بھی کی. کیا کی, شادی بھی کی. وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا, اور ان کو بہترین تربیت میں ڈھالا. فَلَهُ الْجَنَّةُ, تو اس کے ماں باپ کے لیے جنت ہے. یار یہ نبی کا فتویٰ تو کٹ نہیں سکتا, یا کاٹ دے گا کوئی مائی کا لال ہے. بعض اتنا بڑا نالائق پیر نکلا ہے, مل جائے تو ہاتھ پاؤں توڑ دی اس کے. صحیح بتا رہے ہو, ایک کم بخت ڈیری پہ لکھ کے دے رہے 3000 میں نمازیں معاف کرنے کے جوڑ میں.
کہہ رہا میں نمازیں معاف کروں گا، 3000 روپے میری ڈائری پر رکھ دو اور لکھوا کے لے جاؤ۔ مل جائے تو ہاتھ پاؤں توڑ دیو اس پیر کے، سے بتا رہا ہوں میں، بھاگ گیا جب تک میں تقریر کرنے گیا تو۔ ارے یار، حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بارے میں نبی نے کہہ دیا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، اور علی تم بھی جنتی ہو۔ 10 صحابہ سے کہا تم جنتی ہو، ان سے کہہ دیا، اور قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، صحابہ کے بارے میں۔ تو وہ تو نماز چھوڑ نہیں رہے، ان پہ معاف نہیں ہو رہی ہے، معاف کر رہے کم بخت۔ اچھا، اس کے کہیں 2-4 جادو وادو یاد تھے، وہ کیا کرتا تھا، سٹے کے نمبر بتا رہا تھا، جو جتنے سٹیریے تھے نا، سٹیریے بولیں گے سٹوڑیے، ارے جو بھی بولیں گے وہی سٹا لگانے والے، سمجھے، مبالغہ سٹار بنا لو، مبالغہ کا صیغہ۔ بہرحال تو جتنے سٹوڑیے تھے، نشیڑیے تھے، جتنے جوئے باز تھے، وہ اس کے مرید ہو رہے تھے۔ کیا زمانہ آگا، کیا وقت آگا۔ آقا فرماتے منال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن واصل إليها فله الجنة۔ ارے بیٹی وہ دولت ہے، وہ دولت ہے، وہ دولت ہے جن کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے نبی نا یہی تقریر کر رہے تھے، کھڑے تھے، اور تمام صحابہ تھے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کر دے وہ جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا، سونے آقا، پیارے آقا، پوری دنیا سے نرالے آقا، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نبی بولے پوچھو۔ کہ آقا جس کی 3 نہیں، اگر جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں صحیح پرورش کر دے، فَأَدَّبَهُمَا، صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ بولے رہے کب تک پوچھتے رہو گے، چھوڑو نا۔ مگر کیا پتا تھا، نبی کی بارگاہ سے کبھی لفظ نہیں سنے ہی نہیں گیا، جو بھی مانگتا تھا تو یہ نہیں کہتا نہیں ملے گا، نہیں سنے نہیں گیا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے، کیا بولے، پڑھ دوں۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، سبحان اللہ نہیں بولو گا، سبحان اللہ۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، بولو یا رسول اللہ۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، جس کے پاس اگر ایک ہی بیٹی ہے اس کا کیا معاملہ؟ نبی بولے اگر وہ اس کی پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اب بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے؟ بولو، بیٹیوں کی وجہ سے، لیکن کب؟ جبکہ پرورش صحیح کرے۔ اس لیے میں نے دونوں حدیث سنائی ہے، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليها فله الجنة۔ جو بچیوں کی صحیح تربیت کر دے گا، چاہے 2 ہو یا 3 ہو، 4 ہو، 1 ہو، وہ ان بچیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار ہے۔ اور ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء، اور جو بچیوں کو آوارہ چھوڑ دے گا، ان پہ دھیان نہیں دے گا، توجہ نہیں دے گا، بے پردہ ہو جائیں گی، نمازوں سے دور ہو جائیں گی، تو نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دونوں تمہارے ہاتھ میں، بس میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ مت سوچو کہ مختصر لوگ آئے ہیں،
سمجھے؟ اور یہیں پہ اگر تم ناچ کھیل کود گانے کا انتظام کر لیتے نا تو ٹھکانہ نہیں رہتا، ٹھکانہ، سمجھ رہے؟ لیکن کوئی بات نہیں ہے شاکر بھائی، اتنے لوگ آئیں انشاءاللہ، آج 2 ہیں کل کو 100 ہوں گے، ایسے ہی آگے بڑھیں گے۔ علماء دیکھو کتنے آئے ہیں، یہ سارے لوگ تمہارے یہاں، یہ کامیابی کے علاوہ 15-15 20-20 کلومیٹر سے لوگ آ گئے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں دل سے دعا کرتا ہوں، کسی بھائی یا بہن کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں سچ میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں نا کہ میل چھوٹ جائے، میل، صرف یہ چاہتا ہوں۔ بولو میرا ساتھ دو گے؟ بولو انشاءاللہ ان علماء کا ساتھ دو گے؟ اگر ساتھ دو گے نا تو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے انقلاب پیدا کر دیں گے۔ ایک ایک بوند، قطرہ قطرہ دریا می شود، ایک ایک قطرہ جمع ہوگا نا تو وہ دریا بنے گا، دریا، سمجھ رہے میری بات؟ بولو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرو گے، برائیوں سے بچو گے، ایک دوسرے سے سلام کلام رکھو گے، دل سے میل، حسد، کینہ، بغاوت سب نکال پھینکو گے، کوئی کسی سے دشمنی تو نہیں کرے گا، ہر بڑے کی عزت کرے گا، جدھر سے بھی گزرو گے السلام علیکم، السلام علیکم، مسکراتے ہو، ظہر کا ٹائم ہو نا، پاک صاف رہو، ٹوپی اوڑھو، 5 منٹ لگتے ہیں، نماز پڑھو چلے آؤ، عصر کا ٹائم ہو، ٹوپی اوڑھو، نماز پڑھو چلے آؤ، مغرب میں نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، 40 دن پڑھ کے تو دیکھو، پھر کہو گے کہ ہاں کسی مولانا سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطی ہوئی ہو مولا اس کو معاف فرما دے۔ میرے ساتھ میں سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔